بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی رکھی، بے شمار نعمتیں دی رکھی کہ آدمی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اتنی نعمت اللہ نے دے رکھی۔ ان نعمتوں کا آدمی کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اس کے پاس نہیں رہتی تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، باہر دیکھے تو پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اپنے محلے سے باہر نکلے، بازار میں جائے تو احساس ہو کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں جائے تو پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں جو نعمت ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ علاقہ دیکھ کر پھر دوسرے ملک میں جائے تو پتہ چلے کہ ان کے پاس جو نعمت نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ وہ ساری نعمتیں ایسی دے رکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب آدمی وہ علاقہ چھوڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی۔ ایک تو اس میں ایک نعمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بنایا، جانور بناتے تو پتہ نہیں کس کے قبضے میں ہوتے، کہاں چل پھر رہے ہوتے اور کن جنگلات کے حوالے ہوتے، کہاں کہاں گھومتے پھرتے رہتے، کن وادیوں کن گھاٹیوں سے ٹکراتے رہتے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک تو انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرما کر امت مسلمہ بنایا، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آبادی کرسچن کی زیادہ ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا، کرسچن نہیں بنایا، نصارہ نہیں بنایا، یہودی نہیں بنایا، غیر مسلم نہیں بنایا۔ ان کی تو یہ دنیا ہے، ایمان والوں کی دنیا، یہ دنیا جیل خانہ ہے اور غیروں کے لیے دنیا یہ جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جیل خانہ بنایا۔ ایک مسلمان ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، اور اس کو ساری نعمتیں اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی۔ رہنے کے لیے بہترین مکان مل گیا، دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، پہننے کے کپڑے اس کو مل گئے، ناخن تک میں کوئی روگ نہیں ہے، نہ بیماریوں کا بادل ہے، نہ غموں کا سمندر ہے اور نہ دکھوں کا پہاڑ ہے، زندگی مست گزر رہی ہے۔ پھر بھی ایمان والا اس دنیا کے اندر جیل خانے میں، جیسے وی آئی پی لوگوں کو جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے تو ہر چیز کی سہولت ان کو دی جاتی ہے، صبح وقت پر چائے ناشتہ، پھر اخبار، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر، ایکسرسائز کرانے والے لوگ، دوست احباب رشتے دار بھائی بہن سب ملنے آتے ہیں، پوچھتے کوئی تکلیف؟ کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کھانے کے اعتبار سے تکلیف بھی نہیں، پہننے کے اعتبار سے تکلیف نہیں، پینے کے اعتبار سے تکلیف نہیں، رہنے کے اعتبار سے کوئی تکلیف نہیں۔ اگر اس کو کہے کہ اگر تکلیف نہیں ہے تو زندگی یہاں پوری کر لو، اگر نہیں مجھے باہر نکلنا ہے، کوئی تکلیف نہیں، رہ لو، تو اگر نہیں نکلنا ہے، ایسے ایمان والوں کو دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف نہ ہو، پھر بھی ایمان والوں کا اصل مقام آخرت ہے، جنت ہے، کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ اور ایمان والا ہونا اور تکلیف کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے۔ ایمان والا ہونا اور تکلیف کا ہونا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ کیونکہ ایک صحابی نے شادی کی اور شادی کر کے بیوی گھر میں لائے، رات کو کسی وقت ان کو پیاس لگی، وہ پانی لینے کے لیے بیوی کو حکم دیا، اس نے بیوی پانی لینے گئی تو آنکھ لگ گئی، بیوی سامنے کھڑی ہے پانی لے کر، نہ اس کو جگاتی ہے نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ کسی وقت آنکھ کھلی تو دیکھا بیوی کھڑی ہے، اسے پانی دیا، کہا مانگ جو مانگتے ہو میں تجھے دے دوں گا، کہتا مجھے طلاق دے دے۔ اتنے خوشی کا موقع طلاق مانگ رہے، تو مجھے طلاق ہی دے دے تو میں ابھی سو جا، صبح پہ مشورہ کریں گے۔ سو گئے، صبح پھر کہا کہ
کیا ہوا پھر بدلا کچھ مسئلہ؟ پھر نہیں مجھے طلاق دے دو، مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر کہتے چلو حضور کے پاس چلے، حضور کے پاس چلتے چلتے جا رہے، راستے میں ایک ٹھوکر لگی تو پیر میں خون نکلا، اس عورت نے اپنا دوپٹہ نکالا، اس کو پھاڑ کر اس کو باندھا کہ تب گھر چلو۔ میں کیوں؟ طلاق کرنے میں دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ ایمان والا اس کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی کوئی، آج پتہ چلا کہ ایمان والوں کی علامت ہی ہے، مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی حالات ہو اور ایمان والا اس کا رجحان دیکھنا چاہیے کس طرف ہے، اعمال کی طرف ہے یا اسباب کی طرف ہے۔ اگر اعمال کی طرف ہے تو اس کی ایمان کی علامت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بکریاں پالتے تھے، 2,000 3,000 اور آجو بازو کتے رکھتے تھے تاکہ بکرے ادھر ادھر نہ جائے۔ تو تاتاری قوم کی شہزادی نے جب ایک ایمان والے کو پکڑا اور کہا کہ تمہارا خدا حق ہوتا تو تم پر تکلیفیں نہ آتی، تم پر پریشانیاں نہ آتی، اگر تمہارا خدا حق ہوتا اور تمہارا خدا ہوتا تو تمہارے کو پکڑے کہ ہے بکریاں تو کتے کا ہے کتے، آجو بازو کتے کیوں رکھتے ہو؟ اور کتے اس لیے رکھتے ہو بکرے ادھر ادھر نہ جاوے، اپنے چراگاہ میں گھومتی رہے۔ اللہ نے ہمارے جو دشمن پیدا کیے اسی لیے پیدا کیے کتے کی طرف مسلمان کہیں ادھر ادھر اپنے بارڈر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تاکہ یہ حالات تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور مسلمان اس سے ڈرتا نہیں ہے اور مسلمان اس سے گھبراتا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو جو ہتھیار دیا ہے وہ دعا کا ہے۔ دعا تو تقدیر بدل دیتا ہے، حالات کیوں نہیں بدل سکتا؟ ایمان والے ایسے تاتاری قوم نے جب مسلمانوں کو فیصلہ کیا ختم کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی تھے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، وہ کچھ پیالے میں پانی یا کچھ پی رہے تھے، کسی نے اطلاع دی کہ تاتاری قوم آ گئے حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے صرف پیالہ گھمایا ہے اور وہ پورا لشکر 1 سال تک بھٹکتا رہا، 1 سال تک اپنا رخ ہی بھول گئے۔ ایمان والوں کی طاقت ہوتی ہے، ایمان والا تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، تو غیروں کا بھی یقین ہے۔ ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو غیروں کو بھی یقین ہے۔ ایمان والوں کے اندر ایک چیز یہ میرے بھائیوں، ایک دعا اور گناہ یہ انسان کی بیماری ہے، توبہ اس کا علاج ہے۔ ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے دروازے پیک کرنے پڑتے ہیں، پھر اے سی چلانی پڑتی ہے، اے سی چلاؤ دروازے پیک نہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان والا توبہ کرے اور گناہ بھی کرتا رہے، توبہ کا دروازہ بند نہ کرے اور وہ گناہ بھی کرتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ دروازے جتنے بھی ہیں گناہ کے وہ پیک کرنے پڑتے ہیں، تب وہ توبہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام کریں ہم اچھا کام کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، نہ برائی کریں نہ برے لوگوں کا ساتھ دیں۔ آج حالات جو ہے امت کے اوپر، حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ کے اندر 3 سے 7 تک کی جو حدیث لکھی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ لوگ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے نہیں ہیں۔ اب جس کو بھی دیکھو واٹس ایپ پر فیس بک پر اچھے اچھے کمنٹ بہت کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کو بہت چھوڑتے ہیں، اچھی اچھی دعوتیں چل رہی ہیں، لیکن اگر کوئی برائی پھیل رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی ضرورت ہے۔ آپ ریلوے والوں کو دیکھ لو، پوری ہندوستان کے اندر اس کونے کا ریلوے کا آدمی اس کونے میں جائے گا، اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کی مدد کرے گا، وہ نہیں پوچھے گا کہ کون سے طبقے سے ہو، کون سے شعبے میں آپ کام کرتے، کہ بس اتنا کہ ریلوے والا ہے بس اس کی پوری مدد کی جاتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی، اس کی پوری ہیلپ کی جاتی ہے۔ ہمارے شعبے دیکھے جاتے ہیں، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان قبیلے کنبے دیکھے جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایمان والا ہے، اس ایمان والے کو کیا تکلیف ہے اس تکلیف کو جان کر اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہے، اس کی خاصیت ہے۔ امت مسلمہ جہاں کبھی مار کھارے نے وہ اپنوں کی وجہ سے، درخت جو کٹا اس کا ہاتھا جو تھا وہ لکڑے کا تھا، باقی وہ کٹتا نہیں۔ مسلمانوں کو جو تکلیف ہو رہے مسلمانوں کی وجہ سے، اس لیے ایمان والوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔
عیب تو کس کے اندر نہیں ہوتے مجھے بتاؤ؟ اللہ کی ذات صرف بے عیب ہے، باقی پوری کائنات ایسی ہے کہ ایسی اس کے اندر عیب نہ ہو۔ بتاؤ کائنات میں کوئی آدمی ایسا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی فالٹ نہ ہو؟ سب۔ لیکن اس کو ایشو نہ بنایا جائے، تماشا نہ بنایا جائے۔ مسلمانوں کو آج ضرورت ہے مسلمان کی مدد کی، اس کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ ہاں، کوئی ایسا گندا ہو کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر رویا جائے، کوئی تھپی دینے والا نہیں، امت کو کوئی سہارا آس دینے والا نہیں۔ ہر طرف سے آپ دیکھو مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہے، انسان کا دشمن اللہ نہیں ہے۔ ماں اپنے اولاد کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سوچتی، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا نا کہ بکریوں کا جو ریور ہوتا ہے اس کے آجو بازو میں لوگ پہلے کتے پالا کرتے تاکہ یہ بکریوں کے ریور اور بکرے ادھر ادھر نہ جائے۔ جتنے بھی اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ کتے کی طرح ہے، اللہ نے انہیں پیدا ہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی بارڈر کو چھوڑ کر جائے نہیں۔ تو سب سے بڑی چیز میرے بھائی، ایک تو مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، پوری امت ہمارے لیے دعا کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باقی آج ابھی حجاج کرام بیت اللہ میں کئی لاکھوں کی تعداد میں دعا کریں امت مسلمہ کے لیے، عربی اجمی کالے گورے لکھے انپڑھ سب، مشرق والے مغرب شمال جنوب ہر ایک لوگ وہاں پہنچے، دعا کریں امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ امت کے حالات درست کر دیں۔ آپ داروں میں دیکھو، مکتب میں دیکھو، علماء حفاظ کرام علماء کرام امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جماعت والوں کو دیکھو کہ اپنے بکسے اٹھا کر جا رہے ہیں، راستے میں دعا کر رہے ہیں، سفروں میں دعا کر رہے ہیں، مقام پر جا کر وہاں جا کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے حالات درست فرما، امت کے حالات کو درست فرما، ہمیں دیندار بنا، امت کو دیندار بنا، سارے دعا کر رہے ہیں۔ اب خانقاہ میں جاؤ تو اللہ والے دعا کر رہے ہیں، تو پوری دنیا دعا کرے ہمارے لیے، لیکن ہم ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک اللہ والے کو کہا کہ پوری دنیا دعا کر رہی ہے امت کے لیے، حالات کیوں درست نہیں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہ میں کپڑوں کی تجارت کرتا ہوں۔ تو آپ کے کتنے بچے؟ کہ 2 بچے۔ تو کاروبار کون سنبھالتا ہے؟ کہ بچے سنبھالتے ہیں، میں خالی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ اچھا، وہ بچے اگر چپکے وہ کپڑوں کے تھان لے کر بازار میں بیچ دیں اور پیسے اپنے جیب میں رکھ دیں، اور کسی طرح آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بچے چوری کر کے پیسے جیب میں رکھتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کریں گے؟ کہا ان کو سمجھاؤں گا۔ فرمایا کہ اگر دوسری مرتبہ پکڑا جائے اور سمجھنے سے نہ سمجھے تو میں تنبیہ کروں گا، ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، پھر بھی نہ سمجھے تو میں اس کو نکال دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، دکان سے نکال دوں گا۔ تو اچھا آپ نکال دیں گے، پھر اس کی سفارش کے لیے، اس کی بھلامن کے لیے اس کے رشتہ دار آئے، نانا نانی دادا دادی اور محلے کے بڑے بڑے وڈیل لوگ آئے، اور پھر ان کی ممی بھی سفارش کرے، محلے کے مسجد کے امام بھی سفارش کرے، تو آپ ان کی بھلامن کو قبول کر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ جب تک وہ بچہ مجھ سے معافی نہ مانگے وہاں تک اس کو معاف نہیں کروں گا۔ چاہے پوری دنیا کے لوگ دعا کریں، لیکن جس کے لیے دعا کرے وہ معافی نہ مانگے تو اللہ کیسے معاف کر سکے؟ اس لیے میرے بھائی توبہ کی ضرورت ہے، ابھی اس وقت جو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور جو وعدہ صحابہ کے ساتھ تھا قیامت تک کے لیے وعدہ ہے۔ صرف مسلمانوں کو اپنا رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد، یہ نہیں کسی کے ایگو کو ہم جان کر بھی اسے اچھالنے کی کوشش کریں، یہ نہیں، یہ تو غیر قوموں نے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ دیکھو غیر مسلمیں نے، ہم مسلمان تو سنبھل گئے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ غیر مسلمان کسی طریقے سے ہوشیاری سے مسلمانوں کے عہد کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ آج سے نہیں، اس علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا کہ تاریخ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راستے پر جانا ہوتا تھا اور دوسرا راستہ پوچھتے تھے اس کے بارے میں، اور وہ غیر مسلمان بھی مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو غیر مسلمان بھی مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم کے یہ لوگ غدار ہو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہمارے ذہن میں بات فٹ ہو چکی ہے کہ ہماری قوم کے لوگ غدار ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا بگاڑ ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ہماری قوم اتنی بے غیرت نہیں ہے کہ اپنوں کو ہی گرا دے،
یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی ان کے اندر ایمان کی اور احساس کی وہ چنگاری باقی ہے، جو اپنے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن غیر مسلمان اس بارے میں تحقیق کرے تو ہمیں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی کے عیب کو اگر جان جائے اس کو دفن کر دے، وہی دفن کر دے، اللہ کے سوا ہمارے ساتھ کوئی نہ جانے، تو انشاءاللہ امت ہماری پھر سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اتفاق اتحاد پیدا کر دیں گے۔ تو دنیا کے اندر دیکھو محنت تو ہو رہی ہے، محنت تو اتنی ہو رہی ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو مسلمان کے اندر الگ الگ جو فرقے تھے، ان فرقوں کے اندر محنت کر کے جمعیت نے اتنا تو کام کر دیا کہ سب کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب میت ہو، غمی ہو، خوشی ہو، جو بھی ہو، وہ ہمارے موقع پر ساتھ دیتے ہیں۔ اور علماء بھی کہتے ہیں کہ بھائی ان کا جو بھی مسلک ہو، ان مسلک کو ہم نہ چھیڑیں، صرف کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں۔ باقی اللہ کی ذات سے امید ہے، دعویٰ نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے گا کہ مسلمانوں کی ایمان کی روح کی وجہ سے مسلمان بولے گا بھی نہیں، کچھ اٹھائے گا بھی نہیں، کچھ کرے گا بھی نہیں، لیکن ان کے ایمان کی روح کی وجہ سے آج بھی غیر مسلموں کے دلوں کے اندر جو روح چھایا ہوا ہے وہ داڑھی کا ہے اور جبہ کرتے کا۔ آج بھی وہ تو شراب کے نشے میں انہوں نے بول دیا، سن لیا، لیکن نشہ تو ان کو یہ میرے بھائی کے اوپر دلوں میں خوف ہے، اس شراب کے نشے بول دیا۔ اس کو پوچھا کہ کیا ہوا کہ مسلمانوں وہ شراب کے نشے میں تھا، اس نے بولا کہ ان کی داڑھی اور جبہ کرتا پہنتے کس کا خوف ہمارے دلوں میں، باقی ہے کچھ نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے صرف یہ چیزوں کی وجہ سے اگر ایمان پاورفل بن جائے، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق جوڑ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو ساتھ دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی خوشیوں کی صبح لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔